الحمد للہ رب العالمین۔ میری بیوی نے عمرہ کیا، بال کاٹنا بھول گئی، 24 گھنٹے کے بعد کاٹ لیے، بہرحال کوئی دم نہیں الحمدللہ، جب مباشرت نہیں کی کچھ نہیں ہوا تو کوئی دم نہیں۔ میں نے دوسرا عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، احرام باندھا، بھول کے طواف کے بعد سر منڈوا لیا، صفا مروا نہیں دوڑا، دم پڑ گئے۔ بار بار عمرہ نہ کریں، بالکل کریں، یہ غلط کہتے ہیں غریب کو پیسے دے دو۔ تم نے آج تک کتنے غریبوں کو دیے ہیں کہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہو؟ بار بار عمرہ کرنے سے تو غریبی مٹ جاتی ہے۔ حجج النسب عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر، حدیث ہے کہ جو غریب ہو نا بار بار عمرہ کرے۔ میں نے سفر کا ارادہ کیا، ابھی چند کلومیٹر سفر کیا، نماز قصر پڑھی، پھر سفر اور نماز کا وقت آ گیا، سفر مؤخر ہو گیا، جو پڑھ لی وہ پڑھ لی۔ اگر بیوی خامند کو مجبور کرے کہ مجھے طلاق دو، خامند نے غصے میں 3 مرتبہ طلاق دے دی، بیوی کو نے مجبور کر لیا، طلاق دے دی، ہو گئی۔ طلاق تو تم نے دی ہے، تم اچھے خامند ہو کے بیوی مجبور کر کے طلاق لے کے چلی گئی، ماشاءاللہ۔ طلاق ہو گئی، طلاق جھگڑے میں ہو، غصے میں ہو، مذاق میں ہو، طلاق طلاق ہے۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، ثلاث جدہن جد وحجرہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ یہ 3 چیزیں ہیں، نکاح، طلاق اور غلام کا آزاد کرنا۔ یہ مذاق میں بھی کہو تو ہو جاتی ہے۔ کسی رشتہ دار کو بولا جائے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو ہو گئی 3 طلاقیں، جان چھٹی، قصہ ختم۔ اب تمہارے لیے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ رشتہ دار کو کہو یا دشمن کو کہو، جب تم نے منہ سے طلاق نکال لی ہو گئی۔ میں اولاد کے لیے حرم میں دعائیں کرتا رہتا ہوں، اللہ کی مرضی ہے، جب چاہیں سنیں۔ نوح علیہ السلام کی دعا کتنے عرصے کے بعد سنی، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کتنے عرصے کے بعد سنی ہے، تو اس کی مرضی ہے، تم مانگتے رہو، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ میرا بچہ 6 سال کا ہے، اس کو دینی تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے بیٹے کا نام صوبان ہے، دعا کہ اللہ اس کو حافظ قرآن بنائے۔ آپ نے جو سیرت الرسول پہ بیان کیا تھا وہ میں سن رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں وہ لکھ کر آپ کے پاس بھیجوں۔ اچھا ہے، جزاک اللہ۔ ہوٹل میں نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، بھائی جماعت حرم اگر نظر آئے تو پھر تو نماز ہو جائے گی، نہ آئے تو پھر وہی اپنی الگ جماعت کرے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ایک کا لابھ جو ہے وہ تو پورے مکے میں ملے گا۔ کہتے ہیں جی کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی اماں ان سبز نیلین کے درمیان دوڑی تھی، تو آج کل کی عورتوں کو کیوں روکا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک عورت دوڑ کے تمہارا سارا قرضہ اتار چکی ہے۔ مجھے نماز کے آخری اوقات، اب فجر کی نماز ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے آخری وقت آ جاتا ہے، پڑھ لے تاکہ سورج نہ نکلے۔ اسی طرح مغرب کی نماز سورج ڈوبنے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھیں جلدی، آخر وقت کا انتظار نہ کرتے رہیں۔